بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ کہانی ہمیں جس نے دی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی بالکل سچائی پر مبنی ہے اور جس کے ساتھ پیش آیا ہے ان کی کزن کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ حقیقت آج سے 20 سال پرانی ہے، کیونکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اس لیے آج بھی یاد ہے۔ یہ میری آپی کزن کی کہانی ہے جو کہ بے حد حسین تھی۔ ان کی آنکھیں اور بال ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ ان کا نام سعدیہ تھا۔ ہمارے 2 ماموں پنجاب میں رہتے تھے۔ ہم ماموں کے بیٹے کی شادی میں پنجاب گئے تھے۔ دونوں ماموں کے الگ الگ گھر تھے۔ دونوں گھروں کے بیچ میں ایک آسیب زدہ مکان تھا جو کافی سالوں سے بند تھا۔ اس طرح سے تینوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ہم مائیوں والے دن پنجاب پہنچے تھے، خوب شوق سے رات کے فنکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے آپی اس دن بہت حسین لگ رہی تھیں۔ انہوں نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رات کو مائیوں ختم ہوا تو سب لڑکیاں چھت پر ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ دوسرے ماموں کا گھر جو کہ آسیب زدہ مکان کے برابر میں تھا، وہاں ہماری ایک اور آپی کھڑی دور سے باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سعدیہ آپی نے کہا، تم اتنی جلدی گھر کیوں چلی گئیں؟ واپس آ جاؤ، ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب روڈ والے راستے سے رات کے اس وقت کوئی آنے نہیں دے گا اور میں اس مکان کی چھت کراس کر کے نہیں آ سکتی، مجھے ڈر لگے گا، اکیلے نہیں آ سکتی میں۔ سعدیہ آپی نے کہا، تم رکو، میں تمہیں لینے یہیں سے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آسیب زدہ مکان کی چھت پہ اتر گئیں۔ باقی لڑکیوں نے انہیں روکنا چاہا کہ یہاں سے نہ جاؤ، کیونکہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس مکان کی پوری چھت انہوں نے کراس کی اور کزن کو لے کر کچھ ہی وقت میں واپس آ گئیں۔ وہ ان کی زندگی کا آخری فنکشن تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے سب سو گئے۔ صبح اٹھے تو انہیں معمولی بخار تھا۔ مغرب ہوتے ہی بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اتنا تیز کہ وہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ نہ کر سکیں۔ اگلے دن ڈاکٹر کو دکھایا۔ معمولی بخار کی دوا دے کر ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن پھر وہی مسئلہ کہ رات میں بخار تیز ہو جاتا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے اور مسلسل ڈاکٹرز بدلنے کے باوجود ان کی حالت بدلنے نہ پائی، یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گھر کراچی آ گئے۔ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ دن بدن ان کی حالت گرتی ہی جا رہی تھی، رنگ کالا ہو گیا تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی حالت سمجھ سے باہر تھی۔ 20 دن گزرنے کے بعد محلے کی ایک عورت نے کسی عالم کو دکھانے کی ترغیب دی۔ عالم کو دکھایا تو اس نے کچھ نہ بتایا۔ ایک اور عالم کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ چڑیل کے قبضے میں ہے، اتارے ہوں گے، کوئی افاقہ نہ ہوا اتاروں سے بھی۔ 40 دن ان کے بخار میں گزر گئے پر طبیعت بہتر نہ ہوئی ان کی۔ دوبارہ انہیں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا۔ چچا نے کہا کہ انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنے دو، ساری رپورٹس کلیئر تھیں، کوئی بیماری نہ تھی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک عالم کا پتہ دیا۔ عالم نے انہیں دیکھا اور بتایا کہ ایک ویران جگہ سے ان کا گزر ہوا ہے، وہاں جنات کا ایک پورا خاندان آباد تھا۔ وہ اس کو اپنی جگہ میں لے چکے ہیں، وہ اسے نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں اتارا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت گہری قوت ہے، پلٹ کر آپ کو اور مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس بچی کے بالوں کے عاشق ہیں وہ، آپ اللہ سے دعا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے کیا کریں اور ان کے بال کاٹ دیں۔ لہٰذا اگلے دن حجام کو بلایا اور اگلے دن حجام آ گیا
تو ایک ہی رات میں ان کے بال سمٹ کر سخت گچھا بن گئے تھے۔ بال کسی کینچی سے نہ کٹے۔ حجام سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو اس نے آپی کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا۔ گھر میں سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ بھائی نے پریشان ہو کر خود آپی کے بال 12 گھنٹوں کے وقت میں کاٹ دیے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بال کاٹنے کے اگلے دن آپی بالکل ٹھیک تھیں۔ گھر میں سبھی خوشی تھے اس لیے کہ شاید ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن رات 12 بجے ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ بھائی یہ سب بہت خوفناک ہیں، مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لیں بھائی، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بھائی میں جینا چاہتی ہوں، بھائی مجھے ان سے بچا لیں۔ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ کسی اور عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو جنات ان کے بالوں کے عاشق تھے، بال کاٹ دینے کی وجہ سے ان کے جسم میں سرایت کر گئے ہیں۔ آپ کو بال نہیں کاٹنے چاہیے تھے، اب آخر میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کے وقت ایک تیز چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ آپی کو جا کر دیکھا تو انتقال کر گئی تھیں۔ یوں ایک ہنستی مسکراتی زندگی کہیں گل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ابھی تک ہمیں ان کی جو یاد آتی ہے ہمارے دل کو اللہ صبر عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی دوستوں ان کی زبانی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔